اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ رفت آرا کو اپنے جگمگاتے حسن کا احساس تھا۔ سہیلیوں میں بیٹھ کر اس نے بہت دعوے کیے تھے کہ اس کا جیون ساتھی شہزادوں جیسی آن بان والا ہوگا۔ یہ اونچا، لمبا، سرخ و سفید رنگت اور مردانہ روب و شان والا، جو رفت آرا کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوگا۔ مگر پہلی بار جب اس نے بل دکھوے کے لیے آئی محمد صادق کو دیکھا تو اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ ابو نے اروما کو گلے لگا لیا اور آہستہ سے کہنے لگے، بہت عرصے کے بعد آئی ہو بیٹی، اپنے ابو سے ناراض ہو کیا؟ معاف نہیں کرو گی؟ نہ جانے کیوں میں نہ چاہتے ہو بھی تمہاری ماں اور پھر تم سے بھی قربانیاں ہی طلب کرتا رہا۔ تمہاری ماں نیک بخت نے تو کبھی احساس بھی نہ ہونے دیا، مگر تمہاری صورت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ مگر بیٹا میں کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا نا۔ پھر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناول آپ کے لیے، جس کا نام ہے موسم کی پہلی بارش۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ فضا میں حبس بہت زیادہ تھا۔ آسمان پہ بادل گہرے ہو رہے تھے، اور اگرچہ بے اثر کی اذان ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مگر گہرے بادلوں کے سبب شام گہری ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے مغرب ہو چکی ہو۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے اس قدر بے نیاز تھی کہ اسے بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک بھی متوجہ نہ کر سکی۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ جس قدر وہ بارش کی دیوانی تھی، اس سے کہیں زیادہ بادلوں کی گرج چمک سے ڈرتی تھی۔ بارش میں بھیگنا اسے بہت اچھا لگتا تھا، اور اس شوق کو ایک تو امی ہی پسند نہ کرتی تھی کہ ان کے بقول ڈانگ کی ڈانگ لڑکی کا یوں خود سے بے پرواہ ہو کر بارش میں بھیگنا سخت معیوب بات ہے۔ آخر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ امی کو قائل کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ ان کے گھر میں سوائے اس کے اور انیکا کے اور ہوتا ہی کون ہے۔ پھر وہ لوگ گھر کے لان میں بھی نہیں، بلکہ چھت کے اس حصے میں بارش میں بھیگتی ہیں جہاں اونچی اونچی دیواریں اڑوس پڑوس سے مکمل پردہ کر لیتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ ارد گرد کے گھروں میں سے 2 منزلہ مکان اور کسی کا نہیں تھا، مگر اس کی ساری تعویلیں امی کا اعتراض تو ختم نہ کرتیں۔ البتہ انیکا آپی کی موجودگی کے باعث وہ ان دونوں کو منع نہ کرتی تھی۔ اور پھر بارش میں خوشی سے بھیگتی گنگناتی اروما جیسے ہی بادلوں کے بیچ بجلی لہراتی دیکھتی یا ہلکی سی بھی گرج سنتی، فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگتی تھی۔ اور آج بجلی بار بار چمک رہی تھی، بادل پورے زور و شور سے گرج رہے تھے۔ پھر بادل برسنے بھی لگے، مگر وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تھوڑے فاصلے پر واسفہ کی پرام سنبھالتی اس کی آیا نے آواز دی، بیگم صاحبہ، میں بیبی کو روم میں لے کر جا رہی ہوں، اس کے فیڈ کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی بارش ہو رہی ہے۔ اروما نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی طرح بیٹھی رہی۔ بارش لہجہ بلہجہ تیز ہو رہی تھی۔ وہ ابھی کالج میں تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ گھر پہنچی تو نیچے بڑی امی کے پورشن میں پکوڑے تلنے اور سوجی بھوننے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انہیں سلام کرتی سیدھی کچن میں چلی گئی، جہاں حسب توقع انیکا مصروف تھی۔ ایک کیچڑ سے بھرے پاؤں نچڑتے کپڑوں کے ساتھ ادھر کدھر گھسی جا رہی ہو، ڈانگ کی ڈانگ ہو گئی، تمیز سلیقہ نام کو نہیں۔ اور کیسے آئے؟ جب باقی فکرہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر پورا کیا اروما جانتی تھی کہ باقی فکرہ کیا تھا، یہی کہ جب ماں میں ہی کوئی گن نہ ہو۔ بڑی امی نے اس کا سلام کا جواب دینا تو ضروری خیال نہ کیا تھا، ہاں فضیلتہ کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ابھی بھی یہ موقع کیسے گنوا دیتی، اور چونکہ اس کے لیے یہ سب ہمیشہ متوقع ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی عادی بلکہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ پھر انیکا کی بے لوث بے تحاشا محبت اسے کسی اور طرف متوجہ ہونے ہی نہ دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ ہنس کر انیکا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، بھائی میرا کیا قصور؟ ایک تو ساری خوبیاں میری آپ ہی نے جمع کر لیں، خوبصورت، ذہین، سلیقہ شار۔ ظاہر ہے پھر میرے لیے خامیاں ہی بچی تھیں۔ پھر یہ آفت موسم اور آپ ہی کے پکوان کی خوشبو، بیچاری اروما جائے تو کدھر جائے؟ جواب میں انیکا نے ہنستے ہوئے اسے الگ کیا، رومی تم کب سدھرو گی؟ اپنے کپڑوں کا حشر دیکھو، مجھے بھی گیلا کر دیا۔ پہلے اوپر جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کرو، چائے کا پانی چولہے پر رکھو، میں یہ سب لے کر اوپر آتی ہوں۔ کیوں؟ نیچے کا موسم کیا زیادہ خراب ہے؟
इसने हंसते हुए पूछा था। हाँ, अम्मी और फ़हद की फिर बहस हो रही थी। अब्बू ने फ़हद की हिमायत की तो अम्मी का पारा और भी चढ़ गया। अब अब्बू तो मुनीर अंकल की तरफ चले गए हैं और फ़हद अपने कमरे में है। तुम ऊपर चलो ना, मैं भी फ़हद को लेकर आती हूँ। अनीका के तफसील बताने पर वो सर हिलाने लगी। इसका मतलब है मुझे तो फ़ौरन ही मंज़र से गायब होना चाहिए, वरना फ़हद भाई का गुस्सा भी मुझ पे उतरेगा। रूमी, अरोमा, ये कैसे बैठी हो तुम? बारिश देखो तो कितनी तेज़ है और ये ओले कितने मोटे बरस रहे हैं। नौफल इसके पास आकर कह रहे थे, मगर वो यूं ही गायब दिमागी से उन्हें देख रही थी। नौफल इसका हाथ थाम कर अंदर ले आए। जाओ चेंज करके आओ, मैं इमदाद से चाय के लिए कहता हूँ। वो खामोशी से कमरे में चली गई और नौफल सर थाम के बैठ गए। किस कदर बदल गई है रूमी, कहाँ वो शौक़ी और शरीर रूमी और कहाँ यह आज की खामोश संजीदा सी रूमी, जो अनीका से भी ज़्यादा संजीदा लगने लगी थी। हालांकि अनीका शादी के बाद कदरे शौक़ हो गई थी और बदल तो मैं भी गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो बहुत सोबर सा प्रिंटेड सूट पहने हम रंग दुपट्टा सर पर जमाए वापस आ गए और सामने के सोफ़े पर बैठते हुए इसने आया को आवाज़ दी। वासफ़ा कहाँ है? जी बेगम साहिबा, बेबी तो सो गई है, फीडर भी लिया था। ठीक है, सारे फीडर धोकर बॉयल करने के लिए रखो, फिर अगर तुम जाना चाहो तो चली जाओ, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। थैंक यू मैडम, इधर हमारी तरफ की तो रोड भी बहुत ख़राब है, बारिश से और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नौफल ने चाय का कप उठाते हुए लाउंज की खिड़कियों के शीशों में से बरसती बारिश को गौर से देखा। बौछार का रुख अब लाउंज की तरफ था। बूंदें एक तवातुर से शीशों पर फैल रही थीं। वो एक एक घूंट चाय पीता रहा। बारिश का जोर अब टूट गया था। बौछार भी हल्की हो गई थी। खिड़की के शीशे पर एक बूंद गिरती और मादूम हो जाती, फिर पीछे दूसरी बूंद। हर फ़ानी शय अपनी मुकर्रर मुद्दत गुजार कर फ़ना के घाट उतर जाती है, फिर इसकी जगह दूसरी चीज़ ले लेती है। हत्ता कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान, वो भी मर जाता है तो दुनिया के सिलसिले रुकते नहीं। इसके प्यारे कुछ अरसा रोध होकर चुप हो जाते हैं। उन्हें सब्र आ ही जाता है, सब्र करना ही तो पड़ता है। इंसान को इस कदर बेहिस खुदगर्ज भी तो नहीं होना चाहिए। अरोमा ने एक बेजार सी निगाह नौफल पे डाली थी, जो चाय पी चुके थे और अब टीवी स्क्रीन पे नज़र जमाए बैठे थे, जहां मूवी चैनल पर कोई बहुत रोमांटिक मूवी दिखाई जा रही थी। अपनी सोचों में उलझी अरोमा ने टीवी की जानिब अभी देखा था। वोट खड़ी हुई। नौफल जैसे लाताल्लुक़ से थे। हालांकि वो न्यूज़ चैनल या फिर स्पोर्ट्स चैनल के सिवा और कोई चैनल कम ही देखते थे। जाने आज क्यों ये फजूल सी मूवी इस कदर इन्हिमाक से देख रहे थे। वो हफ्तावारी तातील का दिन था। वो अनीका से चिकन फ्राइड राइस बनाना सीख रही थी और फ़हद लाउंज में कुशन्स के सहारे कालीन पर नीम दराज अपने किसी दोस्त की शादी का अहवाल अम्मी अब्बू को सुना रहा था। शायद ही थोड़ी थोड़ी देर बाद अरोमा को छेड़ना न भूलता था। रूमी, पहले अंडा उबालना, सादा चावल उबालना, आलू का भुर्ता बनाना तो सीख लो। ये इब्तदा ही में कौन सी डिशेस बनानी शुरू कर दी। अगर जो किसी चाइनीज़ ने तुम्हारी ये डिश चख ली तो यही मशवरा देगा, नादान दोस्त, हमारे मुल्क के मशहूर पकवानों को तो तख्ता मश्क मत बनाओ। जवाब में रूमी की तरफ से बार बार धमकी आमेज़ बयान जारी होता। जलने वाले भूखे रहेंगे या फिर रात का बचा खाना खाएंगे। अरोमा सादी के खूबसूरत हाथों से तैयार करदा चिकन फ्राइड राइस इन्हें सूंघने की भी इजाज़त नहीं होगी। उफ़, हाय छोटी अम्मी, मैं तो शर्म से बेहोश हो रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे। फ़हद की छोटी बहन किस कदर बेढंगी लड़की है। अव्वल नंबर की झूठी और शोबाज। खूबसूरत हाथ और फिर मज़ेदार डिश। एक ही सांस में दिन दिहाड़े 2 सफ़ेद झूठ, वो भी बुज़ुर्गों के सामने। यहाँ बोलते से ज़रा बराबर झिझक महसूस नहीं हो रही। अम्मी अब्बू हंस रहे थे, जबकि अरोमा अनीका की हदायत पर अब टेबल सजा रही थी। अनीका ने इसे कहा था, तुम खामोश रहो। जब अब्बू तुम्हारे पकाए चावलों की तारीफ़ करेंगे तो फ़हद को खुद ही जवाब मिल जाएगा। और अरोमा की बात समझ में आ गई थी, क्योंकि इसने तो बस चम्मच ही चलाना था, वरना चिकन और सब्जियों के काटने से लेकर नमक, अजीनोमोटो, सोया सॉस के हिसाब किताब तक तमाम मराहिल अनीका ने ही तय किए थे। चनाचा डिश को तो अच्छा बनना ही था। हाँ, अंडों में अनीका की हदायत के मुताबिक नमक, काली मिर्च डालकर उनका आमलेट, फिर इस आमलेट के बारीक टुकड़े अरोमा ने खुद किए थे। वो ये कहने में हक बजानिब थी कि फ़्राइड राइस मैंने अनीका के साथ मिलकर पकाए हैं। खाना खाते हुए अब्बू ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। 100 रुपये इनाम में दिए थे। फ़हद ने भी खूब मज़े ले लेकर चिकन फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी खाई थी। बहुत मज़े का ये सब। अच्छा,
अब मज़े का है। और वो जो आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई? पुरानी बातों को छोड़ो। हम तो अब भी यही कह रहे हैं कि अनीका के हाथ के जायके का जवाब नहीं। और अगर अरोमा बीबी उनकी शागिर्दी करती रहीं तो शायद किसी दिन बग़ैर मदद के कुछ पका ही लें। फ़हद की बातों पर वो रूहानसी हो गई। अनीका ने इसका सर अपने साथ लगा लिया। फ़हद, बहुत बोलते हो तुम। कितनी देर से इसे तंग कर रहे हो। अब अगर कुछ कहा तो याद रखना, अम्मी से कहूँगी कि फ़रहीन को कल की लाती आज ही घर में ले आएँ। मंगनी वंगनी का चक्कर छोड़ें, सीधा निकाह और रुखसती करें। और फ़हद को तो राज़ी समझें। लड़के यूँ ही नखरे करते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। आपी, ये क्या कह रही हैं? ऐसा जानलेवा मजाक मत करें। फ़हद तो फ़ौरन संजीदा हो गया था। अम्मी रोमे को डांटने लगी। ज़रा बर्दाश्त नहीं है इस लड़की में। भाई बहनों से मजाक करते ही हैं, इसमें यूँ मुँह बसोरने की क्या बात है? अल्लाह सलामत रखे, फ़हद के दम से ही तो इस घर में रौनक है। हाँ भाई, आज तुम खुलकर अपना मसला बताओ। आखिर अपनी माँ से इस मसले पर तुम्हारा इस कदर शदीद इख्तलाफ क्यों है? अब्बू, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, गुस्ताखी ना समझें, तो मैं कहूँ कि कुछ गलती आपकी भी है। आखिर आप अम्मी से इस कदर डरते क्यों हैं? वो छोटी अम्मी और रूमी से अक्सर ज़्यादती कर जाती हैं और आप सब कुछ जानते बूझते खामोश रहते हैं। और अब ये मेरा मसला है। फ़रहीन अम्मी की भांजी है, मिजाज उन्हीं जैसा हाक माना मुंतक माना है। मैं इसे चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहाँ अम्मी ज़िंदगी भर के लिए मेरे सर पे सवार करना चाहती हैं। और फिर मैं हानिया से। अब्बू, आप तो मर्द हैं, वेटो पावर आपके पास है। बस आप फैसला करें और मनवाएं अम्मी से। सालिया बेगम तो बौखला गई थी। अरे अरे फ़हद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? आपा ज़ुबान से कुछ भी कहें, दिल की बुरी नहीं। और फिर तुम अकलौते बेटे हो उनके, आखिर उनके भी अरमान हैं। और फ़रहीन है भी तो कितनी प्यारी। अरोमा ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये मेरी अम्मी भी। कभी किसी की बुराई तो इनको नज़र ही नहीं आती। अब फ़हद को खामखा ही राम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इनकी बातों में आने वाला नहीं। इधर अब्बू फ़हद की बातों पर सर झुकाए बैठे थे। अपनी इन कमज़ोरियों पर कई बार उन्होंने ख़ुद को लान तान किया था, मगर आज जवान बेटे ने जिस तरह उनकी कमज़ोरियों की निशानदेही की थी, इन्हें बहादुरी का दर्स दिया था। वो हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी शरीक हयात सालिहा बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने फ़ौरन ही नज़रें झुका ली थीं। फिर कुछ और कहना चाहती थी कि फ़हद एक बार फिर बोल उठा। छोटी अम्मी, मुझे आपके खुलूस नीयत, बेगर्ज़ मोहब्बत पर कोई शक नहीं। मैं आपकी इन जज्बों की कदर करता हूँ, मगर मुझे आपसे भी गिला है कि आप अपने हक़ से यूँ आसानी से क्यों दस्तबरदार हो जाती हैं। आखिर आपका भी बराबर का हक़ है इस घर पर, अब्बू की आमदनी पर। फिर आप क्यों हमारी अम्मी से डरती हैं? उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात बिला इतराज़ फ़ौरन मान लेती हैं। याद रखिए, जुल्म और ज़्यादती पर खामोश रहना भी इसकी मुआवनत के बराबर है। आप में तो आज भी इतनी जुर्रत नहीं कि अम्मी की मौजूदगी में आप अब्बू को अपनी किसी ज़रूरत से आगाह कर सकें, इन्हें मुखातिब कर सकें। अरोमा फ़हद से 100% मुत्तफ़िक थी। इसने नज़रों में इसका हौसला बढ़ाया। जो भी है फ़हद, आपा तुम्हारी माँ हैं, इस घर की बुज़ुर्ग हैं। उनसे इख्तलाफ है भी तो इजहार सलीके से करो। सालिया बेगम के कहने पर अब्बू ने इन्हें बहुत मोहब्बत एहतराम भरी निगाह से देखा था। तभी इतनी देर से खामोश बैठी अनीका बोल उठी। अब्बू फ़हद ठीक कह रहा है। अगर आपने आज भी स्टैंड ना लिया तो इस घर का रहा सहा सुकून तो तबाह होगा ही। फ़हद की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। फ़रहीन उन लड़कियों में से नहीं जो ख़ुद को शौहर की पसंद में ढाल लेती हैं, बल्कि वो उन लड़कियों में से हैं जो शौहर को अपने पीछे चलाना पसंद करती हैं। और फिर हानिया में क्या कमी है, सिवाय इसके अम्मी की भांजी नहीं, आपकी भांजी है। आप वैसे तो सारी ज़िंदगी अम्मी के डर से फुप्पो से ज़्यादा करीब ना हो सके। अब हानिया को इस घर में लाकर आप अपने खून के रिश्तों से करीब हो सकते हैं। हम सब आपका साथ देंगे। और छोटी अम्मी, ये अम्मी के ख़िलाफ़ बगावत नहीं, उन्हीं के फ़ायदे की बात है। फ़रहीन अगर उनकी अकलौती बहू बनकर इस घर में आ जाती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अम्मी को ही होगी, क्योंकि फ़रहीन साहिबा अदब तमीज़ से तकरीबन बेबहराई। सालिया बेगम ने झींपी झींपी सी मुस्कुराहट से अब्बू की तरफ देखा। देख रहे हैं आप, ये बच्चे तो बहुत तेज़ हो गए। हाँ, और हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। अब्बू के जवाब पर अरोमा और फ़हद ने एक ज़ोरदार नारा लगाया था। सालिया बेगम ने परेशान होकर कहा, ओहो, आहिस्ता बोलो, क्या घर सर पे उठा रखा है? मत डरें छोटी अम्मी, क्या आपको याद नहीं कि आज हमारी अम्मी अपनी बहन साहिबा के घर दिन गुजारने गई हैं?
तभी तो हम सब यूँ यौम आज़ादी मना रहे हैं। फ़हद हंसा तो सालिया ने इसके कान पकड़ लिया। तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो फ़हद। मोहम्मद सादिक अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, खूब चलती हुई कपड़े की दुकान और थोड़ी सी ज़रूरी अराज़ी का मालिक। हर माँ की तरह मोहम्मद सादिक की वालदा को भी आम से नकोश और गहरे सांवले रंग का अपना बेटा किसी शहज़ादा गुलफाम से कम ना लगता था, जिसके लिए वो किसी चांद शहज़ादी की तलाश में थी। जब भी उन्होंने रिफ़त आरा को देखा तो इन्हें महसूस हुआ उनकी तलाश ख़त्म हुई। वो 3 बहनें थीं और तीनों चंदे आफ्ताब चंदे महताब, मगर मजली बेटी रिफ़त आरा की तो शान ही जुदा थी। सरो कामत, मगरूर तीखी नाक, कुशादा पेशानी, पंखड़ी से लब, झील सी गहरी और आसमानों की नेत लाहटे लिए रेशमी पलकों से सजी आँखें। रंगत ऐसी जैसे दूध में गुलाब घोल दिए हों। सांचे में ढला वजूद ढूंढे से भी कोई इसमें खामी तलाश ना कर सकता था। अम्मा ने तो रिफ़त आरा के घर की दहलीज ले ली। रिफ़त आरा के माँ बाप को क्या इतराज़ हो सकता था, जबकि वो 3 बेटियों की जिम्मेदारी सर पर लिए बैठे थे। दोनों बेटे छोटे थे और बेटियां बड़ी। अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। फिर मोहम्मद सादिक में क्या ख़राबी थी जो वो इनकार करते। इकलौता बेटा, ज़ाती कुशादा मकान का मालिक, कमाऊ और ख़ूबसूरत शक्ल में रिफ़त आरा से कुछ कम था, तो रिफ़त आरा के माँ बाप के ख़्याल में कोई ख़ामी नहीं थी। मर्दों की शक्लें कौन देखता है। हाँ, एक एतराज़ था, वो ये कि बड़ी को छोड़कर छोटे का रिश्ता कैसे कर दें। मगर रिफ़त आरा की किस्मत के इन्हीं दिनों इसकी बड़ी आपा चमन आरा का भी रिश्ता आ गया और वालिदैन ने खुदा का शुक्र अदा करते दोनों बेटियों की बात पक्की कर दी। रिफ़त आरा को अपने जगमगाते हुस्न का एहसास था। सहेलियों में बैठकर इसने बहुत दावे किए थे कि इसका जीवन साथी शहजादों जैसी आन बान वाला होगा, ऊंचा, लंबा, सुर्ख सफ़ेद रंगत और मर्दाना रोब और शान वाला, जो रिफ़त आरा की मोहब्बत में पोर पोर डूबा होगा, जिसके सांसों के डोर रिफ़त की सांसों से बंधी होगी। मगर पहली बार जब इसने बद दिखव्वे के लिए आए मोहम्मद सादिक को देखा तो इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। ये शख्स इसका नसीब बन रहा था। ऐसों से तो बात करना भी पसंद न करती थी, कुजा कि ये शख्स इसका शरीक हयात बनने जा रहा था। वो माँ बाप पे कोई ऐसा नागवार बोझ तो नहीं थी, ना ही कोई ऐसी उम्र गुजरी जा रही थी। इसके तो कदम कदम पर तलबगार मौजूद थे। माँ बाप ने इस पर जुल्म क्यों किया। वो खूब रोई चिल्लाई, शादी से इनकार किया, मगर इसका वावेला बेकार किया। माँ ने कहा, बात सुन रिफ़त, तो किसी रईस की बेटी नहीं है। तेरा बाप रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है। इसकी मामूली सी पेंशन में मुश्किल से घर का गुजारा होता है। फिर अभी तेरे दोनों भाई पढ़ रहे हैं और गरीब की बेटी के सिर्फ हुस्न के तलबगार बहुत कम होते हैं। आज के ज़माने में लोग हुस्न के साथ साथ हज़ारों के जहेज़ की बात करते हैं, और तू बता, क्या हम उनकी मांग पूरी कर सकते हैं। मोहम्मद सादी की रंगत अगर कम है तो क्या हुआ, इसका अपना मकान है, बरसरे रोज़गार है, कोई जिम्मेदारी सर पर नहीं। इसकी माँ कह रही थी मोहम्मद सादी के साथ साथ इसकी बहन की भी शादी कर देंगे। इसकी बात तय है। बस ये इंतज़ार था कि बेटी जाए तो बहू आ जाए। अगर हम तेरे लिए इस रिश्ते से इनकार कर दें तो क्या ज़रूरी है, अगला आने वाले रिश्ता अगर शक्ल का अच्छा हो तो खाते पीते घराने का बरसरे रोज़गार नौजवान भी हो। याद रख, मर्द की सूरत अच्छी ना हो तो गुजारा हो जाता है, अगर वो बेरोज़गार, काहिल, निखट्टू हो, चाहे कैसा भी हसीन व जमील क्यों ना हो। तो लड़की ज़िंदगी भर कांटों पर चलती है। तो ज़रा अपनी तरफ देख, मेरी तरफ देख, अपने बाप को देख। लोग हमारे घराने की खूबसूरती की मिसालें देते हैं, मगर मैं सारा महीना एक एक पैसा गिन कर खर्च करती हूँ। फिर भी महीने के आखिर में बचत तो क्या हो, उधारी चढ़ा होता है। तुम और तुम्हारी बहनें अपनी ज़रूरतों के लिए तरसती रहती हो। मोहम्मद सादिक बहुत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, माकूल आमदनी का मालिक है। इसकी माँ कह रही थी, स्कूटर तो पहले ही इसके पास है, अब गाड़ी भी लेने वाला है। अच्छे से अच्छा लिबास पहनना, जो जी चाहे पकाना और खाना, अपने हाथों से खुला खर्च करना, अपने खामिन के दिल पे राज करना। अगर खूबसूरत दौलतमंद शौहर हुआ तो तुम पे रोब रखेगा, जबकि मोहम्मद सादिक पे तुम्हारा रोब रहेगा। तुम इससे हमेशा अपनी बात मनवा सकोगी।
रोती धोती रिफ़त आरा खामोश हो गई और जल्द ही दुल्हन बनकर मोहम्मद सादिक के आंगन में आन उतरी। दुल्हन बनकर इस पर ऐसा रूप आया कि सबने दांतों में उंगलियां दाब ली। मोहम्मद सादिक की अम्मा लोगों की तारीफ़ें सुन सुनकर फूले न समा रही थी। अकलौती नन भी भाभी पे वारिस सदके जो रही थी। मोहम्मद सादिक ने हजलाए अरोसी में जब दुल्हन का घूंघट उठाया तो रोबे हुस्न से मबहूत रह गया। दुल्हन पहली ही जस्त में अवाने दिल की शेर नशीन पे बराजमान हो चुकी थी। मोहम्मद सादिक और अम्मा ने जी भर के दुल्हन की नाजबरदारियाँ की, इसकी हर हर फरमाइश पूरी की। सईदा उसकी नंद की तो शादी हो चुकी थी, फिर भी अम्मा नई नवेली बहू से काम कराने के हक़ में ना थी और अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद बावर्ची खाने को संभाले हुए थी। ऊपर के काम काज के लिए एक लड़का मुलाजिम था, अलबत्ता खाना अम्मा खुद ही बनाती। बेटे के आने पर ट्रे में सजाकर मुलाजिम लड़के के हाथ कमरे में ही भेज देती। शादी को 5-6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। रिफ़त आरा आज भी चंद दिनों के ब्याहता का रवैया अपनाई हुए थी। सुबह दिन चढ़े तक सोती रहती। मोहम्मद सादिक को अम्मा नाश्ता बना देती और वो दुकान पे चला जाता। पहले तो वो दोपहर का खाना दुकान पे ही मंगवा लेता था। शादी के बाद खाने के लिए घर आने लगा था। वो आता तो अम्मा खाना तैयार किए बैठी होती। वो अपने कमरे में जाता जहाँ खुशबुओं में बसी, रंगों में गुंधी, चमकती दमकती रिफ़त आरा एक अदा से उसे देखती। आ गए आप? बाकी का जुमला दिल में होता। हर हर अदा जाहिर कर रही होती कि भला मुझसे तुम कितनी देर और कैसे दूर रह सकते हो। मोहम्मद सादिक इसके दिल की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर देता। मैं तो बहुत सादा सा बंदा था रिफ़त आरा, जाने तुमने क्या जादू कर दिया है मुझ पर। तुम्हारे बगैर कहीं जी ही नहीं लगता, मगर क्या करूं, मजबूरी है, दुकान पे तो जाना ही है। रिफ़त आरा गरूर से हंसती और मोहम्मद सादिक उसे देखता रह जाता। मुलाजिम लड़का खाने की ट्रे दे जाता। शाम ढले जब मोहम्मद सादिक घर वापस आता तो रिफ़त आरा नए लिबास में नए नाजो अंदाज से तैयार मिलती। दोनों घूमने निकल जाते, कभी रिफ़त के मैके, कभी चमन आरा के घर, कभी यूं ही घूम फिर के वापस आ जाते। उस रोज़ अम्मा की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्हें रात से बुखार था। मोहम्मद सादिक ने उन्हें दवा भी ला कर दी थी, मगर बुखार ना उतरा, बल्कि सुबह तक और तेज़ हो गया। मोहम्मद सादिक नाश्ते के लिए बावर्ची खाने में तो अम्मा नहीं थी। उनके कमरे में गया तो बुखार में बेसुध पड़ी थी। फ़ौरन वापस अपने कमरे में आया और सोई हुई रिफ़त का शाना हिलाया। उठो उठो रिफ़त, अम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तो मुझे नाश्ता बना कर दो और अम्मा के लिए भी कुछ दलिया वगैरह बना दो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुझसे तो नहीं उठा जाता इतनी सुबह सुबह। करीम से कहो चाय बना देता है और बाज़ार से पूरी छोले का नाश्ता मंगवा लो, अम्मा को डबल रोटी दूध दे दो। मोहम्मद सादिक खड़ा हैरत से इसे देखता रहा, जो ये सब मशवरे बहुत रवानी से देकर अब करवट बदल कर सो गई थी। वैसे ये बहुत नर्म मिजाज का इंसान था और रिफ़त आरा पर तो इसे गुस्सा आ ही नहीं सकता था। खामोशी से कमरे से बाहर गया, जो रिफ़त ने कहा था वही किया। हाँ, डॉक्टर को बुलाकर अम्मा को चेकअप करवाने और इन्हें दवा वगैरह खिलाने के बाद जब वो घर से निकलने लगा, एक बार फिर कमरे में आया। रिफ़त, अब तो उठ जाओ ना, चाय अभी ताज़ा बनी है, तुम भी नाश्ता कर लो और मैं अब जा रहा हूँ। जो सब्ज़ी गोश्त मंगवाना है करीम से मंगवा लेना। 1:30 बजे मैं खाना खाने आऊँगा, खाना तैयार रखना। देखूँ तो तुम्हारे हसीन हाथों से पक्का खाना कितना मज़ेदार होगा। रिफ़त ने कोई जवाब ना दिया और वो चला गया। दोपहर को घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मा बावर्ची खाने बैठी गोश्त भून रही थी और रिफ़त अपने कमरे में रेडियो लिए बैठी थी। गानों की आवाज़ें बाहर तक गूंज रही थी। ये क्या अम्मा, आपकी तबीयत अब कैसी है? इतना तेज़ बुखार था सुबह। आपको तो रिफ़त से कहते हैं खाना वो बनाती, आप क्यों लगी हैं कामों में? अम्मा ने बेटे की तरफ देखा। इतने दिनों से ज़ब्त कर रही थी, आज पैमाना लबरेज हो गया था। रिफ़त से क्या कहती बेटा, तुम जो कह कर गए थे। 2 बार खुद इसका दरवाज़ा खटखटाया, 2 बार करीम को भेजा। इसने साफ कह दिया कि ये काम इसके करने के नहीं। बावर्ची खाने में से गर्मी लगती है, सब्ज़ी प्याज काटने से हाथ ख़राब होते हैं, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं तो बेटे से कहूँ कि खाना पकाने के लिए नौकर रख ले। बेटा, मैं तो शर्मिंदा हूँ, ख़ुद को तेरी मुजरिम समझ रही हूँ। काश के बहू ढूंढते हुए चांद जैसे चेहरे के साथ चांदनी जैसी उजली सीरत भी देखी होती। बेटा, तुम नरमी से तरीके से बहू को समझाना। अब वो एक लाऊ वाली लड़की नहीं, शादीशुदा औरत है।
शौहर और घर इसकी जिम्मेदारी है। नौकरों की मौजूदगी में भी घर को संभालना औरत का ही काम है। औरतों का सुघड़ापा इसकी असल खूबसूरती होती है। पीछे खड़ी अम्मा की बातें सुनती रिफ़त आरा फट ही तो पड़ी। अच्छा, तो यहाँ बेटे को पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं। जो मर्ज़ी कह लो, मैं तो किसी से डरने वाली नहीं। मुझसे नहीं होते नौकरों जैसे काम। जिन औरतों की सोच और फिटकार बरसती है, वही शौहर को रिझाने के लिए कामों में सर खपाती है। मेरे जैसी कोई और ढूंढ कर तो दिखाओ। मोहम्मद सादिक तो रिफ़त की ज़ुबान की तेज़ी से चकरा ही गया। इसने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना की थी। लड़ाई झगड़े से तो कोसों दूर भागता था। अब अपने घर में गोलाबारी देखकर वो परेशान हो गया। इधर अम्मा भी भड़क उठी थी। ज़ुबान संभाल कर बात करो बहू, किसी बादशाह की बेटी नहीं हो। बड़ी बड़ी हसीन सोलतों को अच्छे स्वभाव से घर संभालते, रिश्तेदारियां निभाते देखा है। तुम न जाने किस गरूर का शिकार हो। खुदा की देन पे इतना गरूर अच्छा नहीं लगता है। बड़े छोटे की तमीज़, कोई अदब सलीका कुछ नहीं सीखा तुमने। अच्छा, तो माँ बाप के तानों पे उतर आई हो। मेरे माँ बाप तो पहले भी वही थे, गरीब, जिनकी खुशामदेद कर कर के मुझे बहू बना कर लाई थी, वरना मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। हाँ, तुम्हारे बेटे को मेरे जैसी कोई ना मिलती। रिफ़त आरा तो गोया तड़ तड़ गोलियाँ बरसा रही थी। मोहम्मद सादिक बौखला कर कभी माँ कभी बीवी की खुशामदेद कर रहा था। अंजाम ये हुआ कि रिफ़त आरा रोट कर मैके चली गई। चंद हफ्ते भी ना गुजरे थे, मोहम्मद सादिक इसकी अम्मा रिफ़त आरा की मिन्नतें खुशामदेद करके इसे घर ले आए। क्योंकि रिफ़त के मैके के करीब रहने की वजह से अम्मा की सहेली ज़ैबंद खाला ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी कि रिफ़त की तबीयत आजकल ठीक नहीं, मोहम्मद सादिक के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर अम्मा सब गिले शिकवे भूल गई और फ़ौरन मोहम्मद सादिक को लेकर रिफ़त आरा के मैके जा पहुंची। मोहम्मद सादिक तो वैसे ही बेचैन था। रिफ़त आरा के बगैर इसे अपनी ज़िंदगी अधूरी बेकार मालूम हो रही थी। न दिन को चैन था, न रात को आराम। रिफ़त खूब करोफर से लौट आई। मोहम्मद सादिक ने खाना पकाने के लिए एक बूढ़ी बुआ रख ली थी, बाकी काम करीम कर देता। रिफ़त आरा नाज उठवाने के लिए थी और मोहम्मद सादिक नाज उठाने के लिए। अनीका पैदा हुई तो सबने कहा बच्ची तो रिफ़त पे गई है। मोहम्मद सादिक को तो अपनी बेटी सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारी थी, मगर रिफ़त आरा जाने किस मिट्टी से बनी थी। अनीका को भी ज़्यादातर दादी ही संभालती। खुद वो मामूली सी बात को बहाना बनाकर फसाद खड़ा कर देती। अब तो अम्मा भी बहू का ज़रा लिहाज ना करती थी। भला जब वो इन्हें किसी गिनती शुमार में ही ना रखती थी, आखिर वो क्यों इसकी खुशामदी किए जाती। चुनाचा अब हर वक्त घर में मैदान कारज़ार गर्म रहने लगा। इन्हीं दिनों एक और आफत उठी, अम्मा फालिज का हमला हो गया। रात को अच्छी भली सोईं, सुबह उठी तो निचला धड़ बेजान हो चुका था। इलाज तो बेटा करवा रहा था, फ़िलहाल कुछ अफाका ना था। बुआ ही को इजाफी तनख्वाह दी जा रही थी कि उन्हें भी संभाल लें। उस रोज़ मोहम्मद सादिक भी घर पे ही था। बुआ खाना पका रही थी। रिफ़त आरा हस्बे मामूल अपने कमरे में थी। अनीका ने चलना शुरू कर दिया था। पूरे घर में वो दौड़ती फिर रही थी। मोहम्मद सादिक अपने हिसाब किताब की कुछ फ़ाइलें चेक करने के लिए घर लाया था। छुट्टी के रोज़ ये काम निपटा रहा था। अम्मा अपने कमरे में थी। यूं ही मोहम्मद सादिक को हल्की सी आवाज़ आई। वो इनके कमरे में आए तो मालूम हुआ कि उन्हें प्यास लगी थी और वो बहुत देर से पानी मांग रही थी, क्योंकि उनके बिस्तर के साथ की मेज़ पर रखा पानी का जग खाली हो चुका था। इसने उन्हें पानी ला कर दिया तो वो कहने लगी, बेटा पंखा भी तेज़ कर दो। तभी बाहर से अनीका की तेज़ चीख सुनाई थी। बाहर भागा, देखा तो अनीका ने बरामदे में रखा वाटर कूलर अपने ऊपर गिरा लिया था। कूलर में से पानी बह रहा था। साथ ही अनीका के हाथ में पकड़ा शीशे का गिलास तोड़कर इसकी किरचियाँ अनीका की पाँव और टांगों को ज़ख्मी कर चुकी थी। मोहम्मद सादिक ने भागकर अनीका को उठाया था। उधर बावर्ची खाने से बुआ भी भागती हुई आई थी। रिफ़त आरा को मोहम्मद सादिक ने चीख कर पुकारा, तब वो बरामद हुई। क्यों शोर मचा रखा है? बहुत नागवारी से सवाल किया। शोर मचे या आफत आए, तुम्हें कुछ खबर भी होती है? आखिर तुम हो क्या चीज़? तुम्हें घर से कोई सरोकार ही नहीं। बच्ची को देखो, लहू लुहान हो रही है। अम्मा हैं तो वो कब से प्यासी आवाज़ें दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें कब अकल आएगी, कब होश आएगा। आखिर ये बुआ किस मर्ज़ की दवा है? और वो करीम कमबख्त किधर मर गया? 1000 बार कहा है कि साफ़त की परकाला बच्ची के साथ रहा करो। रिफ़त, मेरी बात का जवाब दो।
تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بوا بھی کام کر رہی تھی، کریم کو میں نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ اوہو، یہ آج تم پہ کیوں بھوت سوار ہو کیا؟ میری عقل کی فکر مت کرو، خود اپنی عقل کا استعمال تو پہلے سیکھ لو۔ یہ مجھے کون سے سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہاری اولاد کی یا تمہاری اماں کی نوکر نہیں ہوں۔ نوکر نہیں ہو ورنہ ابھی نکال باہر کرتا۔ بیوی ہو تم میری، تمہیں میری بات سننی ہوگی، اور سنو۔ شوہر سے بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ وہ چاہے جتنا بھی نرم مزاج صلح جو تھا، مگر تھا تو مرد۔ بیوی کی ضد اور ہٹ درمی پر غصے میں آ گیا۔ رفعت آرا نے اسے اپنی توہین سمجھا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چیخی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ تو میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور یہ تو میری ہمت ہے جو تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں جا رہی ہوں، واپس مت آنا۔ 100 بار خوش آمد کرو گے، ناک رگڑو گے، تب بھی نہیں آؤں گی۔ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا، رکھو اسے اپنے پاس۔ جب 4 دن میں جی بھر جائے تو بھیج دینا۔ یوں تو رفعت آرا بارہا روٹ کر گئی تھی، اور ہر بار محمد صادق اور اس کی اماں جا کر منا لاتے تھے، مگر اس بار محمد صادق اور رفعت آرا کی خود سری ہٹ دھرمی بدتمیزی نے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو جاتے جاتے اپنے سب قیمتی کپڑے زیور تو سمیٹ کر لے گئی، مگر روتی بلکتی بیٹی پر توجہ ہی نہ دی۔ اماں نے کئی بار محمد صادق سے کہا کہ بیوی کو منا لائے، اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اماں نے چپکے سے بوا کو بھیجا، تو جواب میں رفعت آرا نے وہ بے بھاؤ کی سنائی کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی واپس آ گئیں، اور جب یہ بات محمد صادق کو پتہ چلی تو سخت خفا ہوا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر اماں نے آئندہ اس سے یہ بات کی یا بوا یا کسی اور کو بھیجا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی رفعت کو لینے نہیں جائے گا۔ ایک روز اماں کی دور کی ایک رشتہ دار انوری ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی جوان بیٹی بھی تھی۔ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی رہی، اور اتنی دیر میں انوری کی بیٹی صالحہ نے انیکا کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے، بوا کے ساتھ باورچی خانے میں مدد کروائی۔ جب وہ ماں بیٹیاں واپس گئیں تو اماں بھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ پورے خاندان میں انوری اور اس کی بیٹی کے سلیقے اور خوش اخلاقی کے چرچے تھے۔ سب جانتے تھے کہ انوری نے کبھی صلے کی تمنا میں کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ ہے ہی بے لوث فطرت کی مالک۔ بیٹی بھی ماں کا ہی پرتو تھی، ان کی تعریفیں تو سب کرتے تھے۔ کبھی کسی نے صالحہ کو اپنی بہو یا بھابھی بنانے کا نہیں سوچا تھا۔ عام سی صورت کی مالک، پھر غریب بیوہ کی بے سہارا بیٹی جس سے کسی جہیز کی بھی امید نہ تھی۔ بھلا کون اسے اپنے گھر لاتا؟ اماں بی نے بھی محمد صادق کے لیے صالحہ کا رشتہ مانگنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج وہ یہی کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے محمد صادق سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا، مگر اماں سمجھانے لگیں، بیٹا آخر کب تک یوں اجڑے رہو گے؟ رفعت کی ضد سے تو تم واقف ہو، پھر میں اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ وہ آ کر رہنا چاہے گی تو میں جانتی ہوں کہ صالحہ میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اس سے بہن کی طرح سلوک کرے گی۔ مگر اماں، مجھے انیکا کا خیال ہے۔ رفعت آرا سگی ماں ہو کر اسے نہ سنبھال سکی تو صالحہ تو… بیٹا تم آزما کر دیکھ لو۔ پہلے میں نے صورت دیکھی تھی، اب سیرت دیکھی ہے۔ اور یوں نہ چاہتے بھی محمد صادق نے صالحہ بیگم سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے دل میں آج بھی رفعت آرا کی محبت زندہ تھی، مگر غصہ کا جذبہ بھی فی الحال غالب تھا۔ صالحہ سے نکاح کے بعد محمد صادق کو معلوم ہوا کہ نیک اور اچھی بیوی اللہ کا انعام ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ صالحہ نہ صرف اس کا بہت خیال رکھتی، بہت عزت توقیر دیتی، بلکہ اماں کی بھی بہت خدمت کرتی، اور انیکا سے اس کی محبت دیکھ کر تو محمد صادق حیران رہ جاتا۔ کبھی کبھی سوچنے لگتا یہ سب ڈرامہ تو نہیں، مگر وہ جانتا تھا صالحہ کے خمیر میں اللہ نے صرف محبت ہی رکھی ہے۔ ادھر رفعت آرا پچھتا رہی تھی۔ والدین کے گھر کا غربت زدہ ماحول، اپنی بے بسی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر جب محمد صادق کے نکاح کی خبر ملی، اس کی ماں بھی اس کی زبان درازی ہٹ دھرمی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اسے بھی اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں محمد صادق انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ اس کی دونوں شادی شدہ بہنیں بھی اسے اپنے گھر لوٹ جانے کے مشورے دینے لگیں۔
مگر وہ خود کو اتنا بھی نہیں گرا سکتی تھی کہ خود سے چلی جائے۔ پھر صالحہ کا وجود اسے اپنے غرور انا کی شکست لگتا تھا۔ پھر جب اچانک ہی اماں کے انتقال کی خبر ملی تو رفعت آرا کی اماں نے اسے ساتھ لیا اور پرسے کے بہانے صادق کے گھر چلی آئیں۔ محمد صادق نے حیرت سے آنسو بہاتے رفعت آرا کو دیکھا تھا، اور رفعت آرا کی ماں نے محمد صادق کو بلا کر رفعت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھروں میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، اپنی بیوی کو یوں اکیلا تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ رفعت تو نادان ہے، تم سمجھدار ہو، اپنی عزت خود سنبھالو۔ محمد صادق نے کالے دوپٹے کے حالے میں چودھویں کے چاند کی طرح دمکتا رفعت آرا کا چہرہ دیکھا، جس پہ ہلکی سی شرمندگی کی تحریر تھی۔ وہ اسے پہلے سے کمزور سی لگی اور تب اسے سہاگ رات والی رفعت آرا یاد آ گئی۔ رفعت آرا کچھ خاص نہ بدلی تھی، صالحہ بیگم کا وجود اس کی آنکھوں میں خار بن کے کھٹکتا تھا، مگر وہ چاہنے کے باوجود اس سے نجات نہ پا سکتی تھی کہ محمد صادق نے اسے باور کروا دیا تھا کہ صالحہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ کچھ تو صالحہ کی پرخلوص فطرت کا اثر تھا، کچھ محمد صادق کی اماں کی بے تحاشا خدمت کا، جس سے متاثر ہو کر اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو صالحہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر رفعت آرا کا حسن آج بھی بھڑکتا شعلہ تھا۔ پھر 1.5-2 سال کی دوری کے بعد اب ملاپ سے محمد صادق کے دل میں اس کی محبت پھر زندہ اٹھی۔ صالحہ خود بخود پس منظر میں چلی گئی۔ بوا اب کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باورچی خانے اور گھر کا سب انتظام صالحہ کی ذمہ داری بن گیا، البتہ مالکانہ حقوق رفعت آرا کے پاس تھے۔ لڑائی جھگڑے سے صالحہ کی جان جاتی تھی، چنانچہ گھر کا نظام چلتا رہا۔ محمد صادق صالحہ سے بات بھی کرتا تو رفعت آرا کا موڈ خراب ہو جاتا، اور گھر کے سکون کی خاطر وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں کترائے پھرتے جیسے میاں بیوی نہ ہوں، اجنبی ہوں۔ اور پھر محمد صادق اور صالحہ کی نرم خوئی اور صلح جوئی بزدلی کہلانے کی زیادہ مستحق تھی۔ رفعت آرا نے خود میں اب یہ تبدیلی پیدا کی تھی کہ پہلے تو محمد صادق کی پیار، محبت، لگاوٹ کے مظاہروں کے جواب میں بہت سخت سا رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بیوی کی حیثیت سے کبھی خود سے کسی انسیت یا چاہت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اب وہ خاصا التفات برتنے لگی تھی، جس سے محمد صادق تو جیسے ساری دنیا کو بھول گیا۔ جو بھی تھا، رفعت آرا اس کی پہلی محبت تھی، اس کے دل کی پہلی مکین تھی۔ صالحہ تو شاید بس ایک ضرورت تھی، چنانچہ محبت کا جواب جب گم جوشی سے ملا تو ضرورت عام طور پر پس پردہ ہی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ انیکا 5 سال کی تھی جب فہد رفعت آرا کی گود میں آ گیا، جبکہ صالحہ کی گود ابھی خالی تھی۔ دونوں بچوں سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ انیکا تو 1.5 سال اس کے پاس بھی رہی تھی۔ فہد کے بعد رفعت آرا ایک بار پھر امید سے ہوئی، جانے کیا مسئلہ ہوا کہ اس کی گود خالی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے بھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ رفعت آرا کو افسوس تو یقیناً ہوا ہوگا، مگر عزیز رشتہ دار عورتوں کے افسوس بھرے کلمات سن کر بڑی نخوت سے کہہ دیتی، ہاں افسوس تو ہے، فہد کو بھائی مل جاتا تو اچھا تھا، مگر کیا کر سکتے ہیں، اور مجھے تو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی، ورنہ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ ان جملوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے جذبے سے زیادہ صالحہ بیگم کی خالی گود پر طنز مقصود ہوتا تھا۔ پھر اللہ کی رحمت صالحہ بیگم پر یوں ہی کہ فہد کی 6 سالگرہ پر ان کی گود میں بھی ایک گڑیا آ گئی۔ انیکا نے اس کا نام اروما رکھا تھا، یعنی خوشبو، مہک۔ وہ دونوں بہن بھائی گڑیا سی بہن پا کر بہت خوش تھے اور اس کے بہت لاڈ اٹھا رہے تھے۔ رفعت آرا کی کوشش کے باوجود ان کے بچے سگے سوتیلے کے فرق کو نہیں مانتے تھے، اور اب بچوں کی روش دیکھ کر رفعت آرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا کہ آرام طلبی کے شوق میں اگر اپنے بچے صالحہ کے سپرد نہ کیے ہوتے تو آج وہ ان کی بات کیوں نہ سنتے۔ گھر میں رنگ و روغن کیا جا رہا تھا۔ پرانے باورچی خانے کو انیکا کی فرمائش پر جدید کچن کا روپ دیا جا رہا تھا کہ جانے محمد صادق کے دل میں صالحہ بیگم کے لیے مہربانی کا جذبہ کیوں امٹا۔ شاید حال ہی میں درس قرآن کی محفلوں میں شرکت کا اثر تھا کہ اس نے بالائی منزل پر بنے 1-2 کمروں کو ٹھیک ٹھاک کروایا، ایک کچن، چھوٹا سا لاؤنج، باتھ رومز بنوا کر صالحہ بیگم کو اوپر منتقل کر دیا۔ شادی کے ابتدائی 1.5 سال کے عرصے کے بعد جب رفعت آرا اپنے میکے میں تھی، اب پہلی بار صالحہ بیگم کو قدر آزادی اور سکون نصیب ہوا تھا، ورنہ بات بے بات جس طرح رفعت آرا طنز کے تیروں سے اسے زخمی کرتی، ہر چیز کے لیے ترساتی تھی، وہ اسی کا حوصلہ تھا جو برداشت کرتی رہی تھی۔
अब वो नीचे कम ही जाती। बावर्ची खाना तो अनीका ने ही संभाल लिया था, बाकी काम काज के लिए भी नौकर था, जबकि ऊपर अपने घर का काम वो खुद ही करती। मोहम्मद सादिक ने अपने दोनों बीवियों के पास बारी से रहना शुरू कर दिया था। अनीका और फहद माँ के घूरने की परवाह किए बगैर अक्सर ऊपर आ जाते थे। अनीका शक्ल सूरत के हिसाब से हज़ारों में नहीं लाखों में एक थी। फिर इसकी नरम तबीयत और सलीका मंदी का एक ज़माना मद्दा था। अरोमा गंदुमी रंगत दरमियाना कामत की मजमूई तौर पर एक पुरकशिश लड़की थी। खसूसन इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें देखने वाले को फ़ौरन मुतवज्जा करती थी, मगर ये भी हकीकत थी कि अनीका जैसी हसीन और जमील बहन के सामने मुकम्मल तौर पर दब जाती थी, जिसका खुद इसे भी एहसास था। इसने कभी इस तासुर को एहसास कमतरी न बनाया था। वो अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन थी। अनीका की खूबियों पर वो खुद भी फ़ख्र करती थी, खुश होती थी कि वो इसकी प्यारी सी आपी थी। अनीका की तो अरोमा में जान थी। बचपन में वो हर वक्त इसे गोद में उठाए, इसे होमवर्क करवाने से लेकर इसके लिबास ख़रीदने तक सब अनीका की ही जिम्मेदारी थी। फ़हद अगरचे लाउबाली सा लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसे भी अपनी साबिर कमगोसी छोटी अम्मी बहुत अच्छी लगती थी। अपनी अम्मी की ज़्यादतियों से वो वाकिफ़ था। इन्हें रोकना उसके बस में नहीं था। हाँ, अलबत्ता अनीका और वो ख़ुद अपने रवैये से इस सलूक की तलाफ़ी की कोशिश करते थे। अरोमा लापरवाह, खुशबाश, खलंडरी सी थी। बड़ी अम्मी के रवैयों से इसे वक्ती तौर पर अफसोस तो ज़रूर होता था, जल्द ही सब कुछ भूल भाल जाती थी। इसे अपनी अम्मी की बुज़दिली से कभी कभी चिढ़ होने लगती थी। अगर जो वो इस कदर साबिर कमगो ना होती, शायद बड़ी अम्मी भी इस हद तक ना जा सकती। अनीका ने एमए कर लिया था। इसके रिश्ते तो तब से आ रहे थे जब वो मैट्रिक में थी। तब तो मोहम्मद सादिक भी बेटी को इन झमेलों में फंसाने के हक़ में नहीं थे। लेकिन जब अनीका की तालीम मुकम्मल हुए कुछ वक्त गुजर गया, तो इन्हें एहसास हुआ कि रिफ़त आरा खामखा की मीन में निकाल कर आने वाले रिश्ते मुस्तरद किए जा रहे हैं। इन्हें बेटी की बढ़ती उम्र का कोई एहसास ही नहीं। ये एहसास भी उन्हें फ़हद ने दिलाया था। अब्बू आसिम गर्देज़ी की सभी तारीफ़ करते हैं, बहुत मुनासिब रिश्ता था। खामखा ही अम्मी ने एतराज़ कर दिया कि फ़ैमिली बड़ी है। इसी तरह अकबर नवाज़ के बेटे का रिश्ता भी अच्छा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर कोई रिश्ता आए तो आप ख़ुद सोच समझ लें, अम्मी के एतराज़ पर मत जाएं। इन्हीं दिनों अम्मी ने फ़हद की शादी का शोशा छोड़ दिया। उनके कहने के मुताबिक फ़रहीन घर की लड़की थी और समझदार। फिर फ़हद भी तालीम मुकम्मल कर चुका था, अब्बू के कारोबार में हाथ बटा रहा था, बल्कि ज़्यादातर तो वही संभालता था। तो अब इसकी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। फ़हद फ़रहीन से खूब वाकिफ़ था, इसलिए ना सिर्फ इससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अपनी पसंद भी बता दी, फूप्पो की बेटी हानिया। और इस पे अम्मी का पारा चढ़ना तो लाजमी था। वो नंद जिसने माँ के साथ मिलकर हमेशा उनकी मुखालफत की, फिर सालिहा बेगम के आने के बाद रिफ़त आरा को हमेशा नज़रअंदाज करके उनकी तौहीन की। उसकी बेटी को बहू के रूप में ले आए, नामुमकिन। मगर बेटा उनकी एक नहीं सुन रहा था, यहाँ तक कि बेटी और शौहर भी उनके साथ नहीं थे। ये तो रिफ़त आरा का हमेशा का गिला था। घुन्नी मीसनी सालिहा बेगम ने न सिर्फ शौहर को मुट्ठी में कर रखा है, बल्कि उनकी अपनी औलाद भी अपनी सगी माँ से ज़्यादा सौतेली माँ की खैर ख्वाह है। अनीका की सहेली की शादी की तकरीब थी। वहीं नौफल उस्मान ने इसे देखा और उनका दिल अनीका की नीली झील से आँखों में डूबने और उभरने लगा। उनकी नज़रें अनीका के सुनहरे कमर से नीचे तक झूलते बालों में उलझ कर रह गईं। नौफल उस्मान के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। बस एक बड़े भाई थे जो अमेरिका में सेटल थे और आजकल पाकिस्तान आए हुए थे। नौफल ने इसी तकरीब के दौरान भाभी को अनीका के बारे में बता दिया। अनीका को देखकर वो बहुत खुश हुई और उनकी पसंद की दाद देने लगीं। नौफल भी शादी के लिए तैयार ना थे, वरना उनकी भाभी ने तो कितनी ही लड़कियां दिखाई थीं। अब नौफल की रजामंदी पाते ही अगले रोज़ वो अनीका के घर आ गईं। इस बार रिफ़त आरा भी एतराज़ न कर सकें। नौफल शक्लो सूरत में उनकी परियों जैसी बेटी के हम पल्ला थे। इसके अलावा आला तालीम याफ्ता और अच्छी पोस्ट पर फाइज थे। काफ़ी खूबसूरत कुशादा बंगले के मालिक थे। फ़हद और अब्बू ने हर मुमकिन तरीके से छानबीन की, बात पक्की कर दी। चूँकि नौफल के भाई भाभी को वापस जाना था, इसलिए जल्द ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अरोमा तो सख्त परेशान थी। इसकी प्यारी आपी की शादी की तैयारी के लिए इतने कम दिन बाकी थे। वैसे इसे नौफल भाई बहुत पसंद आए थे। ऊंचे लंबे, बहुत स्मार्ट और खूबरू। अरोमा ने अनीका को बताया था।
آپی آپ کے ہونے والے وہ خواتین کے ناولوں کے ہیرو کی طرح بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں، آپ کے ساتھ بہت سجیں گے۔ اور انیکا ہنستی تھی، پھر ذرا سنجیدہ ہو کے کہنے لگی، رومی تم بڑی ہو گئی ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ صورت شکل تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عطیہ ہوتا ہے، اس پر نہ تو اترانا زیب دیتا ہے اور نہ ہی یہ کسی انسان کو پسند کرنے کی وجہ ہونی چاہیے، بلکہ انسان کا کردار، اس کی عادات صفات اسے پسندیدہ بناتی ہیں۔ دعا کرو کہ تمہارے نوفل بھائی میں یہ خوبیاں موجود ہوں۔ رومی آپ دیدہ ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپ ہی انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گی، آپ میں تو سبھی خوبیاں ہیں۔ نوفل بھائی آپ جیسی بیوی پا کر تو اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے، مگر میں آپ کے بغیر بہت اداس ہوں گی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں کروں گی کیا۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جدائی کا خیال تو انیکا کو بھی تڑپا رہا تھا، مگر وہ آنسو ضبط کرتے اروما کو چپ کروا رہی تھی۔ اوہو رومی، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ بھائی تم مجھے فون کرنا، میرے گھر آ جانا، میں بھی آیا کروں گی، پھر فہد کی دلہن آ جائے گی۔ معلوم ہے فہد کی ضد پر امی مان گئی ہیں، ابو سے تو بحث کرتی رہتی ہیں مگر اپنی اولاد سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب کچھ دنوں بعد ہانیہ بھابھی بن کر آ جائے گی، تمہاری تو اس سے کافی دوستی ہے، پھر تھوڑے عرصے بعد تمہیں بھی تو دلہن بنا کر پیا کے گھر بھیجنا ہے، پھر بھلا تم کہاں تک اپنے آپ ہی کو یاد رکھو گی۔ اور وہ جو اس کی باتوں سے بہل رہی تھی، آخری بات سن کر تنک کر بولی، میں تو خیر اپنے آپ ہی کو بھول ہی نہیں سکتی، نہ کہیں جا رہی ہوں۔ مجھے تو آپ ہی کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، اسی لیے دوسروں کو کہہ رہی ہیں کہ وہ یوں کریں گے جب خود یہی کچھ کرنا ہے۔ انیکا نے ہنس کر اروما کو گلے لگا لیا۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، اس لیے کم وقت کے باوجود بہت دھوم دھام سے انیکا کی شادی ہوئی۔ مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ، ہر موقع پر دل کے ارمان نکالے گئے۔ خود اروما نے ہر فنکشن کے لیے اپنی اور انیکا کی پسند سے خوبصورت ملبوسات تیار کروائے تھے۔ میک اپ کرنے کی نہ تو امی اجازت دیتی تھیں اور نہ ہی خود اسے کچھ خاص شوق تھا، صرف لپسٹک، آئی لائنر ہی استعمال کرتی تھی۔ انیکا نے تو خیر اس کی تعریفیں کرنی ہی تھیں، مگر اس کی فرینڈز اور ہانیہ نے بھی اسے خوب سراہا تھا۔ وہیں جب مہندی کے فنکشن میں کھانا کھایا جا رہا تھا، وہ سب مہمانوں کو دیکھتی پھر رہی تھی۔ ہانیہ کا کزن معیز اس کے پاس آیا، کافی اسمارٹ اور ہانیہ کے بقول پڑھاکو لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاکی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اروما نے اسے دیکھا، میزبان کی حیثیت سے مسکرا کر پوچھنے لگی، معیز بھائی آپ کھانا نہیں لے رہے؟ جی لے لیتا ہوں، میں تو آپ سے ہی کہنے آیا تھا کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اروما اس کی بات سن کر ایک پل کو حیران ہوئی، فوراً سنبھل گئی، فطری شوخی اور برجستگی سے بولی، جی میں جانتی ہوں یہ نئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا گیا تھا، پھر بھی مسکرانے لگا اور بولا، چلیں تو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ اب کیا اروما نے اسے کڑی نظروں سے گھورا، معیز بھائی ایک بات میں بھی بتا دوں، میں اس طرح کی باتیں سننے کی عادی نہیں، اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو بہت بری طرح پیش آتی ہوں۔ آپ غلط مت سمجھیے گا اروما، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جلد ہی اپنی امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اب کیا اروما کے چہرے پر رنگ بکھر گئے تھے، وہ آہستہ سے کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، یہ امی ابو کا مسئلہ ہے، ویسے فی الحال میں ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہتی، ابھی میری تعلیم ادھوری ہے، میں کم از کم ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، جب تک آپ کا جی چاہے پڑھتی رہیں، میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مستقبل کی سوچوں میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس شب اروما کی آنکھوں سے نیند روٹھی ہوئی تھی، معیز کی باتیں بار بار دل کے تار چھیڑ رہی تھیں، اسے محسوس ہوا اس کی سوچیں اس کے بس میں نہ رہی تھیں۔ بارات آئی تو اروما دوسری لڑکیوں کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑی تھی، تبھی اس نے معیز کو دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ اروما کا چہرہ شفق رنگ ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے پوچھا، آج کیا چھوٹی ممانی نے بلش آن لگانے کی اجازت دے دی؟ اور وہ ہنستی تھی۔ انیکا اگرچہ لاہور میں ہی تھی، مگر ظاہر ہے کہ اب اس کا اپنا گھر تھا، شوہر تھا، روز روز تو میکے نہیں آ سکتی تھی۔ پھر شادی کی ابتدائی 2 ماہ تو ان کے ہنی مون میں ہی گزر گئے۔ پہلے تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس نیو یارک گئے، وہاں سے واپس آئے تو انیکا کے اصرار پر شمالی علاقہ جا چلے گئے۔ جب اس سفر سے واپس آئے تو انیکا 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی اور ایک مستقل مسکراہٹ اس کے چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھی۔ اروما کی تو نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہ رہی تھیں۔
اور اس نے دیکھا تھا کہ نوفل بھائی بھی مسلسل پیار بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی صالحہ بیگم ملازم لڑکے کے ہمراہ ٹرالی لیے آتی دکھائی تھی اور اروما پر ناراض ہو رہی تھی۔ رومی، بالکل ہی بچی بنی بیٹھی ہو، بہن بہنوئی گھر آئے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں۔ اروما فوراً اٹھ گئی اور پلیٹیں سرو کرنے لگی۔ انیکا کے پاس آئی تو منع کرنے لگی۔ نہیں رومی پلیز، میرا جی نہیں چاہ رہا، میں کچھ نہیں لوں گی۔ ارے واہ، کیسے نہیں لیں گی؟ یہ گاجر کی کھیر تو امی نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائی تھی، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ ہاں مگر آج کل جی نہیں چاہتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ وہ کچھ جھیپ سے گئی۔ رومی پریشان ہو گئی، جبکہ بڑی امی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ خود اس کی امی بھی خوش تھیں، کچھ حیران سی ہو گئی، مگر شام تک اسے معلوم ہو گیا کہ وہ خالہ بننے والی ہے۔ بہت خوش ہوئی، انیکا سے وعدے لیے بچے کا نام وہ رکھے گی، بیٹا ہوا تو واصف یا رافع اور بیٹی ہوئی تو واصفہ۔ ارے، انیکا ہنس رہی تھی، مذاق اڑا رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی۔ لو، اتنے اچھے نئے نئے نام ہیں اور یہ تم کون سے پرانے نام سوچ کر بیٹھی ہو؟ یہ اپنے آنے والوں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اروما ناراض ہو گئی۔ انیکا آپ کی شادی کے بعد کتنی بدل گئی ہیں، کافی تیز ہو گئی ہیں، پہلے تو میری ہر بات مان لیتی تھی۔ مگر انیکا نے جلد ہی سے منا لیا۔ اس رات وہ اروما کے پاس ہی رک گئی تھی۔ پھر ابھی انیکا کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے کہ فہد کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، اور انہی دنوں موئز کے والدین اروما کے رشتے کے لیے آ گئے۔ پھپھو اور پھپھا نے موئز کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ ہانیہ بھی اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابیں ملا رہی تھی۔ مگر ابو اور فہد کا خیال تھا پہلے اروما کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے۔ ادھر سے کہا گیا کہ فی الحال منگنی کر لیتے ہیں، شادی 2-3 سال بعد ہو جائے گی۔ اروما کے ہاں سے ابھی واضح جواب نہیں دیا گیا تھا کہ بڑی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فہد کے ولیمے کے دوسرے روز ان پہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ سبھی بہت پریشان تھے۔ اروما اور اس کی امی انہی کے پورشن میں منتقل ہو گئیں۔ ہانیہ تو ابھی نئی نویلی دلہن تھی۔ اروما نے کچن سنبھال لیا اور اس کی امی رفعت آرا کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئیں، جنہیں چند دن اسپتال میں رکھنے کے بعد اب گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ادھر انیکا کی ڈلیوری کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، نارمل کیس تھا۔ شاید وہ ماں کی حالت کے پیش نظر پریشان تھی۔ موئز کے گھر والے اکثر آتے رہتے تھے۔ رفعت آرا کی حالت کے پیش نظر فی الحال اس موضوع پر زیادہ بات نہ ہو رہی تھی، مگر محسوس یہی ہو رہا تھا کہ بات پکی ہی سمجھے، کیونکہ اروما کے گھر والوں کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ انیکا اور نوفل اکثر آتے رہتے تھے۔ اروما کبھی کبھی شرارت سے انیکا سے پوچھتی، ہاں تو پھر آپ بھی نوفل بھائی میں شکل و صورت کے ساتھ ساتھ کردار کی خوبیاں بھی ہیں نا، جو وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ گئے؟ اور ان کی تو خیر ہر حرکت ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پیاری سی بیگم کے عاشق دیوانے۔ چپ رہو رومی، بچیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، وہ کہا لگاتی۔ میں بچی کہاں ہوں، کالج اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں بھائی، یہ آج کے بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے تو تمہیں جلدی منگنی کی دلہن بنا رہے ہیں۔ اوفو یار، اظہار ذرا سوچو تو، یہ اعلیٰ درجے کی خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا یار، دیکھو نا۔ غلام رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں سے کافی ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر صحیح علاج ہو تو 1.5-2 سال میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، علاج تو تمہاری فرم کروا رہی ہے، مگر یار انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اچھا ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ زیادتی نہیں، یہ تو اس کا حق ہے۔ تمہاری فرم میں وہ ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بنا تو اب یہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھوکا نہ رہنے دو۔ ہاں تو یہ بھیک تو نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، سوری کہ تمہارا وقت ضائع کیا، میں خود ہی کچھ سوچتا ہوں۔ نہیں، مجھے کیا ناراض ہونا ہے، میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ نوفل کافی دیر سے کارڈلیس پکڑے محوِ گفتگو تھے۔ سامنے صوفے پر اروما واصفہ کو گود میں اٹھائے کیلا مسل کر کھلا رہی تھی، جبکہ وہ کھانے سے زیادہ کھیلنے کے موڈ میں تھی۔ اروما اگرچہ نوفل کی گفتگو سن رہی تھی مگر لا تعلق سے بیٹھی رہی۔ نوفل کسی گہری سوچ میں تھے، ساتھ ہی وہ اروما کی سرگرمی بھی دیکھ رہے تھے جو کافی بیزار لگ رہی تھی۔ آیا کیا آج بھی نہیں آئی؟ نوفل کے استفسار پر مختصر سا جواب آیا، نہیں۔ کچھ زیادہ ہی چھٹیاں نہیں کر رہی آج کل؟
وہ بات کرنے کا بہانہ چاہتے تھے مگر مقابل کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اروما نے جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ نوفل ہی دوبارہ گویا ہوئے، اروما چلو تمہارے امی ابو کے گھر چلتے ہیں۔ کچھ کام ہے، وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر پھر یہ سوچ کر کہ آج صبح بھی ہانیہ گلہ کر رہی تھی کہ تم آتی ہی نہیں ہو، پھر ابو کی طبیعت میں خرابی کا بھی ذکر کر رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہو گئی۔ حالانکہ جب اس گھر سے آئی تھی تو اس گھر کے مکینوں سے اتنے گلے شکوے تھے کہ سوچا تھا ان سے کبھی نہ ملے گی۔ پھر یہ سوچا جو اصل مجرم ہے اس کے تو گھر میں رہ رہی ہوں، پھر باقی لوگوں سے اتنی نفرت کیوں؟ چلیے، اس نے کہا تو نوفل اسے دیکھنے لگے۔ اروما کپڑے چینج کر لیں، آپ کا حلیہ کافی رف ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ سب گھر والے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فہد بتا رہا تھا کہ ابو کے لیے ڈاکٹر نے چند ایک ٹیسٹ تجویز کیے ہیں، کل انشاءاللہ یہ ہو جائیں تو پھر علاج شروع ہو جائے گا۔ ابو نے اروما کو گلے لگا لیا اور آہستہ سے کہنے لگے، بہت عرصے کے بعد آئی ہو بیٹی، اپنے ابو سے ناراض ہو کیا؟ معاف نہیں کرو گی؟ نہ جانے کیوں میں نہ چاہتے ہو بھی تمہاری ماں پھر تم سے بھی قربانیاں ہی طلب کرتا رہا۔ تمہاری ماں نیک بخت نے تو کبھی احساس بھی نہ ہونے دیا تھا، مگر تمہاری صورت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی، مگر بیٹا میں کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا نا۔ پھر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب لوگوں کو یہ تو اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ ابو نے اس سے کیا کہا ہے، مگر ان کے آنسو بہتے دیکھ کر فہد، ہانیہ اور امی سبھی ان کے قریب آ گئے۔ نوفل بھی انہیں حوصلہ دینے لگا، انکل ایسے مت کریں، ہم سب مجبور ہیں، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صبر دے۔ وہ خاموش کھڑی تھی، تبھی واسفہ رونے لگی تو امی نے لپک کر اسے گود میں بھر لیا۔ میری بچی، میری انیکا کی بیٹی۔ بڑی امی بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں، وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ بتانے لگی، بڑی ماں امی کی کل رات سے طبیعت زیادہ خراب ہے، بہت بے چین رہی ہیں۔ صبح فہد ڈاکٹر کو لے کر آئے تھے، دوائیں وغیرہ دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جتنی زیادہ دیر سوئی رہیں بہتر ہے، انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ وہ اب سب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، فہد اور نوفل باتیں کر رہے تھے۔ یار فہد، میں تو اظہار کے رویے پر حیران ہوں، میں تو اسے بہت اچھا ہمدرد انسان سمجھتا تھا۔ غلام رسول ایک اچھا دیانتدار آدمی ہے۔ میری ہی سفارش پر اظہار نے اسے اپنی فرم میں ٹائپسٹ کی جاب دی تھی۔ اظہار کی فرم میں ایک روز ڈاکو آ گئے، انہوں نے گارڈز وغیرہ کو بے بس کر دیا اور کیشیئر سے کیش مانگ رہے تھے۔ غلام رسول کسی طرح الماری کی آڑ میں ہو گیا تھا اور وہاں سے 15 پر کال کر رہا تھا کہ ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اس پر بے تحاشا گولیاں برسائیں۔ آڑ میں ہونے کی وجہ سے جان تو بچ گئی، مگر اس کا ایک بازو اور ٹانگ بری طرح زخمی ہوئے۔ بازو تو پھر بھی بہتر ہے، مگر ٹانگ کا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فزیو تھراپی سمیت علاج پر کافی وقت اور پیسہ لگے گا۔ اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تمہاری فرم لاکھوں کے نقصان سے بچی ہے، کیونکہ غلام رسول کی کال ہی کی وجہ سے پولیس کی گشتی گاڑی پہنچ گئی اور ڈاکو فرار ہو گئے۔ اب تم اسے کم سے کم سال بھر تنخواہ ہی دیتے رہو کہ اس کے گھر کا خرچ چلتا رہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہے۔ مگر اظہار نے تو صاف انکار کر دیا، کہتا ہے جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس کی خدمت کی عوض ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تم نے فہد ایک بار ذکر کیا تھا کہ تمہیں ایک دیانتدار شخص کی تلاش ہے جو تمہاری دکان کے سیلز مینز پر چیک رکھ سکے، کیونکہ تم نے کچھ اور کام بھی شروع کر رکھا ہے، تمہیں وہاں وقت دینا ہوتا ہے۔ اور انکل آج کل دکان پر جا نہیں رہے، غلام رسول کے اس حادثے کو 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ فی الحال وہ ٹائپ وغیرہ نہیں کر سکتا، مگر ایک جگہ بیٹھ کر نگرانی تو کر سکتا ہے۔ صبح میں تمہاری دکان پر بھیجوا دیا کروں گا، شام کو تم اسے گھر چھوڑ دینا، بلکہ شاید اسے جلد ہی اپنا وہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں اپنے گھر میں سرونٹ کوارٹر میں لے آؤں اسے۔ نوفل کی باتیں وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ بہت ہمدرد بنے پھرتے ہیں، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے نمبر 1 خود غرض ثابت ہوتے ہیں۔ ضرور نوفل بھائی، اگر آپ گارنٹی دے رہے ہیں تو کل سے بھیج دیں۔ ایسے ضرورت مند لوگوں کی مدد ہی تو اصل ثواب و نیکی کا کام ہے کہ بجائے بھیک دینے کے انہیں باعزت روزگار دیا جائے۔ ابو نے نوفل کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ اروما سے 2 سال بڑی تھی اور اروما کی اس سے دوستی بھی بہت تھی، ابھی بھی وہ اسے آپ جناب کہنے کا تکلف نہ کرتی تھی۔ بھابھی بھی کم کہتی، عام طور پر نام سے ہی بلاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک کہنے لگی، ویسے رومی ایک بات کہوں،
دیکھو، زندگی، موت، خوشی، غم اللہ کی جانب سے انسان کی آزمائش ہے۔ انہیں برداشت کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی انسان، خاص طور پر مسلمان، کا شیوا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو تو، تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ بال ہیں تو وہ الجھے ہوئے، کپڑے بھی شاید کل سے پہن رکھے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، گزرے کل کو بھول تو نہیں سکتے، مگر اس کی وجہ سے اپنا آج اور آنے والا کل بھی تباہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو بے وقوفی ہے۔ اروما نے نظریں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس، سلیقے سے بنے بالوں اور فریش چہرے کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی سرمے کی تحریر، ہونٹوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک، کانوں میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس، بھرپور اطمینان اور خوشی اس کے وجود سے ظاہر تھی۔ تم کہہ سکتی ہو اللہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ تم اپنے شوہر پر مجبوری بن کر مسلط نہیں ہوئی ہو، نہ ہی تمہارے شوہر نے تمہیں اپنی کسی غرض سے اپنایا ہے۔ تم میں محبت اور وفا کا رشتہ ہے۔ مجھے تو اپنی ذات سے ہی نفرت ہونے لگی ہے۔ ہر شخص مجھے خود غرض لگتا ہے۔ روما نے دھیمی سی آواز میں بولتے ہوئے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ فہد اور نوفل پہلے بڑی امی کے کمرے میں تھے، اب باہر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابو بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ امی شاید بڑی امی کے کمرے میں ہی تھیں۔ واسفہ کو فہد نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور اسے اچھالتے ہوئے گدگدا رہا تھا۔ جواب میں وہ خوب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہانیہ حیرت سے اروما کو دیکھنے لگی۔ رومی، یہ کون سی بیکار سوچے پالے بیٹھی ہو تم؟ کیسی خود غرضی، کہاں کی مجبوری؟ خود سوچو، جو کچھ ہوا کہ اس میں کسی انسان کا قصور تھا؟ یہ مشیت الہی تھی۔ انیکا آپی اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی۔ ان کی جدائی ہم سب کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، مگر اب ان کے بعد زندگی گزارنا ہماری خود غرضی تو نہیں ہے۔ خودکشی تو حرام فعل ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہم نے اس امانت کو سنبھالنا ہے۔ مگر ہانیہ، کیا ضروری تھا کہ میری شادی نوفل سے؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ یہ فضول تجویز مان لیں گے۔ دیکھو، انیکا آپی سے تمہیں بہت پیار تھا نا، تو اگر نوفل بھائی کسی اور سے شادی کرتے کہ تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کیا ان کی بیوی واسفہ کو، انیکا آپی کی پیاری بیٹی کو، تمہاری جتنی محبت دے سکتی تھی؟ تمہاری تو بھانجی ہے، پھر نوفل بھائی میں کیا خامی ہے؟ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، بے شک معیز ہی ہوتا، تو کیا وہ ان سے زیادہ اچھا ہو سکتا تھا؟ اسی طرح نوفل بھائی کو تم سے اچھی بیوی کیا ملتی؟ اروما کچھ کہنا چاہتی تھی کہ امی کے آنے پر چپ ہو گئی۔ وہ خوفناک سیاہ رات اس کی پوری زندگی پر چھا گئی تھی، جب اسے انیکا کی بیٹی پیدا ہونے کے علاوہ اس کی بگڑتی حالت کی اطلاع ملی تھی۔ بڑی امی کے علاوہ اس کی امی بھی اسپتال میں تھی۔ وہ دعائیں مانگتی رہی اور انیکا منو مٹی تلے جا سوئی۔ ان کے گھر پہ تو قیامت گزر گئی، اور وہ منی سی بچی جو ہو بہو انیکا کی کاپی تھی، انہی کے گھر میں تھی۔ اسے امی ہی سنبھالتی تھیں۔ بڑی امی کی تو اپنی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی، بس ہر وقت روتی رہتی کہ میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ واسفہ کو بھی منحوس کہتی۔ اروما کو واسفہ سے بہت پیار تھا، اس کی پیاری آپی کی نشانی۔ نوفل نے کہا کہ انیکا نے بیٹی کے لیے واسفہ نام تجویز کیا تھا، تو انیکا کے نزدیک اپنی اہمیت کے احساس سے اسے رونا آ گیا تھا۔ واسفہ 4 ماہ کی ہو رہی تھی۔ نوفل ہر روز اسے دیکھنے آتے تھے۔ وہ خود بھی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی بھابھی بھی آئی ہوئی تھی، بھائی نہ آ سکے تھے۔ بھابھی بھی انیکا کی وفات کے 3-4 ماہ کے بعد آئی تھیں۔ اس روز سب بیٹھے تھے، واسفہ نوفل کی گود میں تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آیا کا انتظام کیا ہے، واسفہ کو سنبھال لے گی۔ میں سوچ رہا ہوں اب اسے گھر لے جاؤں۔ بڑی امی کی وجہ سے چھوٹی امی کی مصروفیت ویسی بہت بڑھ گئی ہے، پھر واسفہ میری ہی تو ذمہ داری ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نوفل، مگر گھر کی عورت کے بغیر آیا بھی بچی نہیں سنبھال سکتی۔ یہ سب باتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ انیکا میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ اس کی موت کا مجھے بھی بہت صدمہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے تو یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہے، مگر اللہ کے حکم میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھابھی جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھیں، پھر وہ اٹھ کر ابو کے پاس جا بیٹھیں۔ انکل، آپ نے پہلے بھی ہمیں عزت دی تھی، اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دیا تھا۔ نوفل کو آپ پرکھ چکے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ بس اتنا کہوں گی کہ مجھے جلد ہی واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے میں نوفل کا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز واسفہ کو اس کی خالہ دے دیں، انیکا کے گھر میں رومی کو بھیج دیں۔ نوفل گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سب باتیں قبل از وقت ہے نوفل، فی الحال غم تازہ ہے۔ غم تو ہمیشہ دلوں میں رہتا ہے، مگر زندہ انسانوں کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، سوچ سمجھ لو، فوراً فیصلہ مت دو۔ بھابھی نے کہا تو نوفل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امی بول اٹھی، کیا سوچ رہے ہیں رومی کے ابو؟ جو سوچنا تھا وہ تو سوچ لیا تھا انیکا کی دفعہ۔ آج تو بس فیصلہ کرنا ہے۔ اگر نوفل بیٹے کو اعتراض نہ ہو تو مجھے ہی بات منظور ہے۔ نوفل تو حیران ہی رہ کے آہستہ سے بولے، رومی سے بھی تو پوچھیں چھوٹی امی، وہ میری بیٹی ہے۔ خلوص محبت اور وفا کی خاطر قربانی دینا جانتی ہے۔ انیکا کی بیٹی کی خاطر ہر فیصلہ قبول کرے گی۔ پھر بھی آپ لوگ اس پہ زبردستی نہ کریں۔ نوفل کی بات سن کر بھابھی ہنس دی تھی اور جا کر امی کے گلے لگ گئیں۔ بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ رومی بہت سمجھدار لڑکی ہے، میرے خیال سے سب سنبھال لے گی۔ ابو نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جس نے ساری زندگی انہیں سکھ دیے تھے، اور آج جب کہ ان کے لیے فیصلہ مشکل ہو رہا تھا فوراً فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب میں نے باپ ہو کر رومی کی آنکھوں میں معیز کے نام پر رنگ اترتے دیکھے تھے تو کیا صالحہ اس سے ناواقف ہوگی؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ معیز کے نام اور ساتھ کے سوا اور کچھ سوچنا بہت مشکل تھا۔ امی پہ بہت غصہ آیا، ساری زندگی صبر کرتے قربانیاں دیتے گزری، کیا صلہ ملا جو بیٹی کو بھی بھینٹ چڑھا دیا۔ اسے دلہن بننے کا کوئی ارمان نہیں تھا، روسی جوڑا پہننے سے اس نے انکار کر دیا۔ سادہ سے روپ میں وہ نوفل کے گھر پہنچ گئی۔ نوفل خواب گاہ میں آئے تو وہ تقریب کا جوڑا بھی اتار کر سادہ کاٹن کا ہلکے سے رنگ کا سوٹ پہننے دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی ایک طرف بیٹھ گئے، سوائے سلام کے ان میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد نوفل کی آواز آئی، رات کافی ہو گئی ہے، آپ سو جائیں اروما۔ وہ تکیہ لے کر صوفے پر لیٹ گئی۔ قربان جو ہونا ہے تو یوں ہی صحیح، کہاں انیکا آپی جیسی حسین و جمیل بیوی، اور کہاں میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ واسوا کی خاطر ہی مجبور ہو گئے ہیں یہ بھی، ورنہ انیکا آپی کے برابر کی کوئی اور مل ہی جاتی۔ بیڈ پر کروٹ لیتے نوفل نے سوچوں میں گم رومی کو دیکھا تھا۔ کیسی معصوم کم عمر سی ہے، میرے لیے کس قدر مشکل ہے انیکا کی جگہ اسے دینا، جسے کل تک میں بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اسے کیسی بیوی سمجھ لوں؟ بہت مشکل ہے، مگر یہ سب برداشت کرنا ہوگا، یہی اب مقدر ہے۔ میں اس لڑکی کے حصے کی خوشیاں دینے کی کوشش ضرور کروں گا، اب یہی میرا لمحہ موجود ہے۔ انیکا بھی میرے دل میں ہمیشہ آباد رہے گی، اور یہ بھی آ گئی ہے تو اپنی جگہ خود ہی بنا لے گی۔ ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا، ان میں آج بھی روز اول کی طرح فاصلے تھے۔ اروما کا رویہ اس قدر سرد ہوتا کہ نوفل بھی خاموش رہتے۔ بھابھی کے جانے کے بعد جب وہ دونوں اپنے گھر میں تنہا ہوئے تو اروما نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ واسوا کے لیے نوفل نے کرسچن آیا رکھی ہوئی تھی جو دن رات اسے سنبھالتی۔ خود اسے تو اس معصوم چھوٹی اور پیاری سی بچی سے بھی چڑ سی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں آ گئی تھی۔ اس روز ہانیہ کی باتوں سے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ گھر آ کر بھی سوچوں میں گم رہی۔ اگلے روز صبح ہی صبح بھابھی کا فون آ گیا۔ نوفل نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اروما عام طور پر اس وقت سو رہی ہوتی، نماز کے بعد وہ پھر سو جاتی تھی۔ آج رات بھر نیند ہی نہ آئی تھی، پھر ایک دو بار واسوا بھی اٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آیا بھی آنے والی ہوگی، واسوا کو اس کے حوالے کر کے میں سو جاتی ہوں۔ واسوا کی آیا ہفتے کی شام کو گھر جاتی تھی اور پیر کی صبح کو واپس آ جاتی تھی۔ وہ چائے پینے کے لیے کچن میں آئی کہ سر میں درد ہو رہا تھا۔ دیکھا تو نوفل بھی لاؤنج میں اخبار لیے بیٹھے تھے، اسے دیکھ کر مسکرائے۔ امداد تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، میں اس وقت اپنی چائے خود بناتا ہوں، آج تم پلا دو، میری طبیعت کچھ سست سی ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا، خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ کیتلی میں پانی ڈال کر پلگ لگایا ہی تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ نوفل بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم بھابھی۔ جی کیسی ہیں آپ؟ بھائی جان بچے سب ٹھیک ہے نا؟ جی اروما بھی ٹھیک ہے اور واسفا بھی، شکریہ، مجھے یاد ہے۔ سیلیبریٹ کا تو سوچا نہیں، جی کوشش تو کرتا ہوں کہ اروما کا خیال رکھوں۔ اچھا اسی سے پوچھ لیں۔ نہیں وہ تو بہت سمجھدار ہے، سب سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ پھر کارڈلیس اٹھائی اس کے پاس آ گئے۔ بھابھی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ جی بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بھائی دیورانی صاحبہ؟ آپ کے شوہر نامدار سے تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے، بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ تم بتاؤ کیسی گزر رہی ہے اور آج کیا اہتمام کر رہی ہو؟
کیسا اہتمام بھابھی؟ ان کی بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ارے کیا یاد نہیں تمہیں؟ آج تمہاری شادی کی سالگرہ ہے، اسی لیے تو اس وقت فون کیا ہے، تم لوگوں کو وش کرنے کے لیے۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ کچھ خاص اہتمام تو نہیں، بس ہم خود ہی ہوں گے۔ نوفل نے کپ نکال کر چائے بنانی شروع کر دی۔ دھیان اروما کی باتوں میں تھا، جو پتہ نہیں بھابھی کی کس بات پر کچھ گڑبڑا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو کیوں نہیں بھائی؟ شادی کی پہلی سالگرہ پر واسفا کا بھائی یا بہن آ جانا چاہیے تھا، یا کم سے کم آمد کی اطلاع ہی مل جاتی۔ وہ تو اس نے شکر کیا کہ کارڈ ختم ہونے پر ان کی کال کٹ گئی تھی۔ نوفل نے چائے کا کپ اس کی طرح بڑھا دیا۔ کیا باتیں ہوئیں بھابھی سے؟ مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ شادی کی سالگرہ کس طرح سیلیبریٹ کرو گے، اب تم یہی بتاؤ کہ کیا کریں۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اپنا کپ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ انیکا کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ بہت بے ہنگم ہو رہی تھی، مگر بہت خوبصورت نیا سوٹ پہنے صبح ہی صبح میکے آ گئی۔ فہد اور ہانیہ نے شور مچایا کہ ہمارا تو خیال تھا آپ آج خوب دھوم دھام سے زبردست سی پارٹی ارینج کریں گے، آپ تو ایسا کوئی ارادہ ہی ظاہر نہیں کر رہے۔ تو نوفل نے مسکرا کر انیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی پہلی سالگرہ پر ہم دونوں خود ہی یہ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے فالتو لوگوں کو نہیں بلایا۔ ہاں اگلی سالگرہ پر سب کو بلائیں گے۔ توبہ، کس قدر! اروما چیخی تھی۔ کنجوس ہے نوفل بھائی، اگلی سالگرہ پر پھر کوئی بہانہ بنا لیں گے۔ ہمیں تو ابھی لنچ کے لیے لے کر جائیں۔ نانا، ارے انیکا ذرا بتاؤ تو اپنی بہن کو، جھوٹے الزام لگا رہی ہے تمہارے بیچارے معصوم شوہر پر۔ دکھاؤ تو جو میں نے تمہیں گفٹ دیے ہیں۔ اور انیکا ہنس ہنس کر بتانے لگی، 2 سوٹ لے کر آئے ہیں نوفل، میچنگ جیولری کے ساتھ۔ وہ سوچنے لگی پورا سال گزر گیا، شادی شدہ زندگی کیا ایسی ہوتی ہے۔ وہ دوپہر کو کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ امداد نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آئی کہنے لگی کہ صاحب لنچ کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو کیا وہ آفس نہیں گئے؟ نہیں میڈم، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نوفل اندر آ گئے۔ وہ آج پہلی بار اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہوا روما؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ بس ایسے ہی۔ اٹھ کر بیٹھ کے کونے میں ٹک گئی۔ نوفل اس کے قریب کھڑے تھے، بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو انہوں نے اس کے قریب رکھ دیا۔ اروما، یہ تمہارے لیے میں کل لے کر آیا تھا، دیکھ لو پسند آتا ہے یا نہیں۔ میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری عمروں میں بہت فرق ہے، اور یہ جو کچھ ہوا یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ ہمیں اس کے فیصلے ماننے ہوتے ہیں۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، میں اسے یوں گھٹ گھٹ کر نہیں گزارنا چاہیے۔ رومی، میں نے پوری دیانتداری سے تمہیں اپنا شریک حیات بنایا ہے۔ انیکا میرا ماضی تھی، تم میرا حال ہو۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے جو تم خوش نہیں ہو۔ میری غلطی بتا دینا۔ شاید میں خود غرض ہوں کہ صرف اپنی خوشی چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کا نہیں سوچ رہا۔ شاید تمہیں میری محبت کا بھی یقین نہیں آ رہا، مگر یقین رکھو اب تمہاری مرضی سے فیصلہ ہوگا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نوفل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوا تھا، یخ بستہ ہاتھ جو پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ نوفل کا ہاتھ جلتا ہوا انگارا تھا۔ اروما نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کا ہاتھ تو بہت گرم ہے، کیا بخار ہو رہا ہے؟ ہاں، کل سے بخار ہے، نوفل نے جواب دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اروما سوچوں میں گم تھی۔ مجھے تو دوسروں کی خود غرضی پہ غصہ آتا تھا، بڑی امی کی ناانصافیوں پہ غصہ آتا تھا، اپنی امی کی کم ہمتی پہ ان سے ناراض رہتی تھی اور انہیں بہادری کے سبق دیتی تھی تو وہ کہتی تھیں یہ بزدلی نہیں، محبت، خلوص اور وفا ہے۔ تمہاری بڑی امی کا مزاج ہی ایسا ہے، پھر جو بھی ہو میں نے ان کی شوہر کی زندگی میں حصہ بٹایا ہے، اس کا رنج تو انہیں ہے ہی، مگر تمہارے ابو، انہوں نے مجھے بہت احترام اور محبت دی۔ میرے رویے کا صلہ مجھے دنیا میں تمہارے ابو، انیکا اور فہد کی صورت میں ملا۔ آخرت میں اللہ جزا دے گا۔ اور آج میں خود کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں خود غرض کم ظرف نہیں بن گئی؟ اپنی مرضی کے خلاف تقدیر کا فیصلہ آ جانے پر بڑی امی کی طرح دوسرے فریق کی زندگی جہنم نہیں بنا رکھی۔ نوفل تو میری امی کی طرح میرے رویوں کی بدصورتیاں خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا انیکا آپی کی زندگی میں بے وفائی کی؟ دوسری شادی، وہ بھی بیوی کی موت کے بعد، گناہ تو نہیں جو میں انہیں سزا دے رہی ہوں؟ اف میرے اللہ، میں نے تو اس معصوم انیکا آپی کی بیٹی سے بھی ضد باندھ رکھی ہے، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں۔
اچھی خاصی سمجھدار ہوں کہ شوہر کے حقوق سے بے بہرا ہوں۔ میں نے آج تک انہیں کیا دیا؟ نہ صرف اپنی زندگی میں اذیت بھری بلکہ نوفل کو بھی سکون سے محروم رکھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اروما نے اپنا ہاتھ نوفل کی پیشانی پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے لائے ہوئے پنک شلوار قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں ہلکی سی لپسٹک لگائے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی گولڈ کی بالیاں پہنے وہ کافی مختلف اور اچھی لگی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، ہاں شاید بخار بہت تیز ہو گیا ہے، جو ایک نئی اروما نظر آ رہی ہے۔ مجھے آپ سے سوری کرنا ہے، دراصل مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اب وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ نوفل سمجھ گئے تھے، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا اور آہستہ سے کہنے لگے، رومی، ہم انسان بڑے بڑے پلان بنا لیتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو بے بس تنکے ہیں، ہم بچھڑ جانے کو بھول نہیں سکتے، مگر جو ہمارے پاس ہیں انہیں تو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی۔ اروما نے آج تقدیر کے فیصلے کو مان لیا تھا اور اب اسے اپنے حصے کی خوشیاں بھی تو لینی تھیں۔ یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔